ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਹ 2-3 ਵਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਘੀ ਵਾਈ ਜਾਓ اور یونیورسٹی پڑھنے جانا 2-2 گھنٹے نہائی جاؤ اور یہ شعر آپ کے لیے کہ دل دے بوہے کڑیاں لینے ایک ایک کر کے آئی جاؤ آپ کے لیے اس لیے کہا ہے کہ آپ جتنی ایج کے لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے. تو سر ایک نا میں نے بڑا مجھے پسندیدہ 2-2 گھنٹے نہائی جاؤ, بتی آندی کوئی نہیں, گیس آندی کوئی نہیں, 2-2 گھنٹے گرمیاں چلو دور دور سے, سردیاں گیس نہیں آ رہی, کدھر نہائیے. اچھا یہ اچھا ہے نا کہ یہ بتی اب تو خیر بجلی کا کافی جو چیز ہے وہ ماننی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ لائٹ کا تو کافی ایشو جو ہے وہ سولو ہو چکا. تو بہرحال وہ ان ساری چیزوں سے 2-2 گھنٹے نہانے سے بھی تو اسٹریس دور ہوتا ہے. اور میں نے جس طرح اشارہ کیا تو ہم وہ نئے جو نوجوان ہوتے ہیں یونیورسٹی, ذرا نوجوانوں لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا میک اپ پہ ہاتھ رکھتی ہیں, اور لڑکوں نے جب تیار ہونا ہو تو وہ ذرا نہاتے زیادہ ہیں تاکہ شیمپو کر لیں, منہ پہ صابن زیادہ لگا لیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذرا تیاری ہو گئی. خیر وہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ آنکھ وچ مٹی پائی جاؤ ملک نو رل مل کھائی جاؤ اور لسی صحت لی چنگی شے ہے, دودھ وچ پانی پائی جاؤ وہ 2-3 وال تے سر تے رہ گئے پھر بھی کنگھی وائی جاؤ اور یونیورسٹی پڑھنے جانا 2-2 گھنٹے نہائی جاؤ اور یہ شعر آپ کے لیے کہ دل دے بوہے کڑیاں لینے ایک ایک کر کے آئی جاؤ آپ کے لیے اس لیے کہا ہے کہ آپ جتنی ایج کے لوگوں کا یہی کوشش ہوتی ہے. اچھا سر میں نے دیکھا ہے کہ یہ سبق موز ہے, اس میں سبق بھی ہے آپ کی شاعری میں. اصل میں سبق تو پتہ کیا ہے, جب آپ کسی کو ہنساتے ہیں نا اس میں بھی سبق ہی ہوتا ہے کہ آپ یعنی مسکرائیں. ایک خالصتاً مزاح کا جو شعر ہے نا, یا کوئی خالصتاً مزاح کی تحریر ہے, ایک تو طنز بھی ہوتا ہے کئی شعروں میں, وہ بھی اور ایک خالصتاً اگر مزاح ہے نا تو وہ بھی اس طرف وہ بھی ایک سبق ہی ہے کہ آپ مسکراتے رہیں. دیکھیں مسکرانا بہت بڑا کام ہے. اگر آپ سٹریس سے دور ہوتے ہیں تو آپ معاشرے میں ایک اچھے شاعری بن سکتے ہیں. جو لوگ سٹریس میں رہیں گے تو وہ ان سے کام نہیں صحیح ہو سکے گا, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. ایک بینکر ہے, ایک ترخان ہے, ایک کوئی بھی ہے, اگر وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ اپنا کام کیسے کر سکتا ہے. ایون ایک مزدور ہے, ایک مستری ہے, وہ آپ کا گھر بنا رہا ہے, وہ سٹریس میں ہے, بیچارہ کیسے کام کرے گا. اچھا سر بعض اوقات جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اگر سامنے سے بڑی اپریسیشن آئے تو ہمارے جو ہوتا ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنانے کو دل چاہتا ہے. تو آپ کا بھی ایسا کرتا تو میں سنا رہا ہوں آپ کو. تو سر آپ نے نو ڈاؤٹ بہت بڑے جو ہے جگہوں پہ پرفارم کیا اور بے شمار داد ملی. تو سر کوئی ایسی جگہ جب آپ نے سنایا تو آپ کا دل کیا یار ادھر سے نہ ہٹوں, میرا دل چاہ رہا ہے اور سناؤں انہیں. اب ظاہری بات ہے, وہ جب 1.5 سال پہلے میرے کچھ شاعر بہت وائرل ہوا میری جب شاعری, تو وہاں پہ اور الحمرہ تھا, وہ آرٹس کونسل ریڈینس ایونٹس کے حوالے سے وہ ایونٹ تھا. تو وہاں پہ جب ایسے وہ داد لوگوں نے کھڑے ہو کر دی, اور وہاں وہ الحمرہ کا ہال بن جو ہے نا بہت بڑا ہے, اور اس کی جو سیڑھیاں تھیں نا وہ بھی مکمل بنی ہوئی تھیں, اور تو وہ ایون اینڈ پر لوگ کھڑے بھی تھے. اس کے علاوہ بھی باہر بھی بہت سارے لوگ کھڑے تھے جو اندر آنا چاہتے تھے. تو اتنی زیادہ آڈینس میں وہ آدھا ہال جب کھڑے ہو کر آپ کو داد دے شعروں پہ, تو اس سے ظاہری بات ہے آپ اس سے زیادہ کیا انجوائے کر سکتے ہیں. کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے جب محبت مل رہی ہے, داد مل رہی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ کیسے بتائی جا سکتی, وہ تو اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے نا, اور آپ اتنے مزے سے اور پڑھتے ہیں. مجھے تو یہ آتا ہے کہ میں اور مزے سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, اور مزہ لینا شروع کر دیتا ہوں. ہاں یہ نہیں کرتا کہ پھر اور چیزیں سنانا شروع کر دوں, کیونکہ ٹائم ظاہری بات ہے دوسری شعراء کرام نے بھی کبھی نہیں بھی لینا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کا ایک وہ ماحول بن جاتا ہے, ایک آپ کے جو پڑھنے میں ہے وہ اور ایک تر و تازگی کہہ لیں وہ آ جاتی ہے. شاعر میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی حساسیت ہوتی ہے, اور جب داد مل رہی ہو اور اندر والی حساسیت مل جائے تو کبھی کبھار آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوا سامنے مجمع ہے اور شاعری ہو رہی ہے اور داد کے بعد آنکھیں نم ہو گئی, ایسا ہوا؟ ہے کہ غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں, ہے شعر ہے. تو ہم ذرا آنسو آتے ہیں لیکن اکیلے میں آتے ہیں, صاحب کے سامنے میں تو کم ہی آتے ہیں. مطلب ابھی بھی اکیلے میں آتے ہیں؟ ہاں ظاہری بات ہے. کس بات پہ آتے ہیں سر؟ ایسے ہی جب کوئی بڑی داد ملی ہو, اور ظاہری بات ہے انہی چیزوں سے ہوتی ہے.
یا والدین سے خاص طور پہ میرے والد صاحب 1 سال ہو گیا اس دنیا سے چلے گئے, تو بہت سارے مشاعروں میں جب بڑے اچھے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد والد صاحب یاد آتے ہیں, کیونکہ وہ خود میرے سے شاعری سنا کرتے تھے نا. اچھا, وہ خود نعت کے بڑے اچھے شاعر تھے ماشاء اللہ, اور ان کا ایک شعر میں ماں کے حوالے سے بڑا اچھا لکھتے تھے. ایک دو شعر اگر مجھے جی کہ رخ سوکھ گئے نے, رخ ہوتے ہیں یہ درخت جو عوام کے لیے, کہ رخ سکھ گئے نے ٹھنڈی چھائیں کدے خواباں دے وچ آ نہیں مائیں, اور ڈبی رہندی دل دی تڑکن اکھاں دے وچ اتھرو رڑکن. تو ایسے تیرے جنت ڈیرے ہون نہیں مائیں, تیرے ہوراں سیرے گون نہیں مائیں. تو ایسی بڑی لمبی نظم ہے, اور ان کی بڑی پیاری والد صاحب کی یہ نظم. تو سر والد صاحب کو کون سا شعر آپ کا پسند تھا جو فرمائش کرتے تھے احمد آپ یہ تھے بیٹھ کے؟ والد صاحب تو کہتے ہوتے تھے کہ کی سنا کے آئے, یعنی ان کا مطلب ہوتا تھا سارے وہ سنا دو, اور میں تو 15-20 منٹ, پھر میں 2-3 چیزیں ان کو یہ ہماری, تو پھر ان میں کہتے او سنائی فلانی چیز, میں وہ کہتے ہیں پھر وہ ان کو پتا ہوتا تھا نا فلانی چیز سنائی ہے. ولیتن کا زیادہ کہتے ہوتے تھے, میں وہ سنا بھی دیتا ہوں, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ اپنی ولیتن سنائیے. ولیتن نظم ہے جو ولایت سے آپ جیسے خوبصورت نوجوانوں کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ نوجوان لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. میں تو نوجوان. تو خیر, تو وہ ان کی ڈیمانڈ کیا آتی ہیں کہ ولیتن ہی کھول کے کنڈا پاکستان چو لبن منڈا, ہیرے وانگوں سونا ہووے اندروں پاویں پورا گونڈا, اور کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا. کڑی دی ماں دا ایہو کہنا رن مرید ہو کے رہنا. اس گل دا اساں سائن بھی لینا. یورپ میں تو سائن چلتے نا, پروف چلتا ہے. ٹھیک ہے, اس گل دا اساں سائن بھی لینا تے یاد نہیں کرنے ممی پاپا. اتنے جا کے نہیں کتے بلا ہی نہ لے ماں پیو نوں. صحیح ہے. تے یاد نہیں کرنے ممی پاپا پیسے جے تو کلے کاکا لا دے. ٹھیک ہے. یاد نہیں کرنے ممی پاپا پیسے جے تو کلے کاکا لا دے وانگے تیرا چاکا. کم تو سیدھا گھر نوں آنا باقی ہر تھاں تے ناکا. میما شیما نہیں نا دیکھنا, باقی ہر تھاں تے ناکا. یہ گل سن کے منڈا کہندا چپ سی جڑا بیٹھا رہندا شریف سا. یہ گل سن کے منڈا کہندا چوپ سی جڑا بیٹھا رہندا, یہ نہیں ہے کہ کڑیاں والے ہے نے چھریاں والے. کتھے پھس گیا میں ابو, باہر جا کے کی مینوں لبو, میرے پیچھے پی گئے پبو. میں نہیں لیندا ہونے پنگا, باہر جان تو ایتھے ہی چنگا. واہ 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 سر, بہت کمال سر, بہت کمال سر. اچھا سر, آتے ہوں گے ابھی بھی پرپوزلس تو آتے ہوں گے شادی کے؟ پرپوزل کیسے شادی نہیں, اتنے تو لوگ سمجھدار ہیں ہمارے. نہیں سر ایسا نہ کرے, وہ لہذا بات ہے آپ بھابھی سے ڈرنے کی وجہ سے نہیں بتا رہے, لیکن آتے تو بتا تو دیتا ہوتا نہیں, ویسے میسیجز آ جاتے ہیں کہ شاعری بڑی اچھی ہے یہ وہ, اور وہ بیگم بھی دیکھ دوکھ لیتی ہے تو تبھی. اور ویسے جب مشاعروں پہ جاتے ہیں تو تعریف کر دیتے ہیں, ویسے بھی تعریف کر دیتے ہیں. نہیں سر ماشاء اللہ آپ نا وہ بڑے ویل ڈریس ہو کے رہتے ہیں. ہمارے یہاں نا جو شاعر ہیں انہوں نے وہ پرانا ہی مطلب کہ لباس جیسے نا وہ کھلے لباس ہم فالو کرتے ہیں. ہمارے شعراء کرام بڑے ویل ڈریس رہتے تھے, اس لیے ہم تو علامہ اقبال کو آپ دیکھیں, فیض صاحب کو دیکھیں, احمد فراز صاحب کو دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں سارے نا بڑے, ناصر کاظمی صاحب کو دیکھیں, تو ہم نے ان سے سیکھا یہ چیزیں بھی. ابھی ہمارے وسیع شاہ صاحب کو دیکھیں کیسے سارے, تابش صاحب ہو گئے, علی زیون ہو گئے, نئے ینگ جنریشن میں بھی جو پرومیننٹ ہے, تو سارے ہی ابھی حافی ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں یہ سب بڑے اپنے عمیر نجمی ہیں, بڑے 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 ویل ڈریس, اور ان کا بڑا سب. تو میری بھی کوشش ہوتی ہے. مطلب کوئی نئی پرپوزل آخری کون سا ایسا میسیج آیا آپ نے کہا یار یہ تعریف میری ہو رہی ہے, میرے شعر کی ہو رہی ہے؟ کھول کے دسو. نہیں میں چاہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے سر کہ آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ شاعری سنی جائے گی, ایسے تو کچھ اور ہی, اور جیسے کہتے ہیں پنجابی کٹا کھول لیا. میں تاڈے ہاتھ آنا کوئی نہیں. اچھا سر, تو سر ہم ایک بڑا بنیادی سوال ہے لیکن یہ پوچھنا نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پوچھے لیکن ہمارے یہاں اس سوال کو کہا جاتا ہے کہ یار اس کو ضرور پوچھا جائے پروگرام میں, مطلب یہ پرسنلی پوچھ لو چھڈیا تو تسی اور بھی کوئی شے نہیں ہے. اچھا سر, یہ حاج احمد سعید جو ہیں وہ ایک مشاعرے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں وہ اچھے لے لیتے ہیں, پیسے بتانے میں کیا ہے, اسے اچھا نہیں لگتا. اصل میں پیسوں کا معاملہ یہ نہیں, بتانے میں حرج کوئی نہیں, لیکن نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کمانے کے لیے ہوتے ہیں, بتانے کے لیے نہیں. اور کمانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کماتا ہے تو بس ٹھیک. تو میں کیونکہ یورپ بھی گیا ہوں مشاعروں کے سلسلے میں, اسپین وغیرہ بھی گیا ہوں ادھر بھی, تو پاکستان میں ماشاء اللہ حالات بہت